درکی فشن سلیم ڈرامہ انڈسٹری میں کیسے اور کس کی سفارش سے آئیں؟ ان کے والد کون ہیں؟ کیا ان کے والدین چاہتے تھے کہ درکی فشن سلیم ایکٹریس بنے؟ درکی فشن کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ان کے ڈراموں کی کہانی منفرد کیوں ہوتی ہے؟ ان کے اب تک کے بڑے ڈرامے کون سے ہیں؟ اور درکی فشن سلیم کو کتنا وزن کم کرنا پڑا تھا ایکٹریس بننے کے لیے؟ ان سب سوالوں کے جواب دیں گے ہم آپ کو اس مضمون میں۔ درکی فشن سلیم 14 فروری 1996 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ 4 بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑے ہیں۔ ان کے والد سلیم الحسن ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ انہوں نے گھر میں ہی پروڈکشن ہاؤس بنایا ہوا تھا، یوں گھر میں اداکار آتے رہتے۔ ماحول ایسا تھا گھر کا کہ جس نے ڈائریکشن میں ایکٹنگ کا شوق پیدا کر دیا۔ لیکن ان کے والدین، خاص کر والد، نہیں چاہتے تھے کہ درکی فشن اداکاری کی فیلڈ میں آئیں، مگر درکی فشن کو تو اداکارہ ہی بننا تھا۔ وہ بچپن سے ہی خود کو مادھوری ڈکشت سمجھنے لگی تھیں۔ مادھوری کی طرح ہٹتیں، بیٹھتیں، چلتیں پھرتیں اور باتیں کرتیں۔ کہیں ڈانس کرتیں تو لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ تو سارے کے سارے سٹیپس مادھوری کے ہیں، مگر والدین کا صرف یہی کہنا تھا کہ جی لگا کے پڑھو۔ اور پھر ڈائریکشن نے لیفٹیننٹ جنرل SAO اور لیولز کیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی کالج لندن سے لا میں ڈگری لی۔ وہ کبھی پریکٹسنگ لائر تو نہیں رہیں پر عاصمہ جہانگیر مرحومہ کے زیر سایہ انٹرنشپ کی، اور جب قانون کی ڈگری لے لی تو اداکارہ بننے کا کہہ دیا والدین کو۔ پہل تو وہ نہ مانے مگر پھر والدہ مان گئیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اسے یہ شوق بھی پورا کرنے دیں، اداکاری اسے نام کو بھی نہیں آتی، یہ جلد ناکام ہو کے گھر لوٹ آئے گی۔ یوں انہیں اجازت مل گئی، اور پھر درکی فشن نے اپنے والد کے دوست اور مشہور اداکار کاشف محمود کو کہا کہ آڈیشن کروا دیں میرا۔ کاشف محمود نے کراچی کے 2-4 پروڈکشن ہاؤس میں بات کر لی ان کے آڈیشنز کی، اور پھر درکی فشن سلیم کراچی چلی گئیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ درکی فشن نے کراچی کے تمام پروڈکشن ہاؤس میں آڈیشنز دیے، اور پھر واپس لاہور آ گئیں۔ لاہور آتے ہی انہیں دھڑا دھڑ آفرز آنے لگیں۔ ایک ڈرامے کے لیڈ رول کے لیے انہیں کاسٹ کر لیا گیا، مگر پھر ان سے معذرت کر لی گئی۔ اس پر ان کا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر انہوں نے دلربا ڈرامہ سائن کر لیا۔ 2020 میں ریلیز ہونے والا دلربا ان کا پہلا ڈرامہ تھا جس میں انہوں نے ہانیہ عامر کی بہن کا کردار کیا تھا۔ یہ سائیڈ رول تھا، ایکٹنگ کا مارجن بھی محدود تھا، مگر درکی فشن نے اسے خوب نبھایا۔ ہانیہ عامر جیسی منجھی ہوئی ایکٹریس کے ساتھ کام کیا اور محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ ان کا پہلا ڈرامہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کے بعد وہ ڈائریکٹرز اور ویور کی نظروں میں آ گئی تھیں۔ اس کے بعد عالمی وبا کی وجہ سے ملک میں لاک ڈاؤن لگ گیا، اور اسی دوران درکی فشن کو لیڈ رول آفر ہوا ڈرامہ سیریل بھڑاس میں۔ فلائٹس بند تھیں، 100 بائی روڈ کراچی پہنچیں۔ درکی فشن کو بھڑاس نے ایکٹنگ سمیت بہت کچھ سکھایا۔ انہیں اس ڈرامے میں تھپڑ پڑا، اور پھر انہوں نے طے کر لیا کہ آئندہ کسی بھی ڈرامے میں تھپڑ نہیں کھانا۔ خیر بھڑاس کے بعد مرینا خان کی ڈائریکشن میں بننے والی سیریز پردیسہ میں لیڈ رول ملا درکی فشن کو۔ اس میں ان کی انٹری 10-12 قسطوں کے بعد ہوئی، اور پھر تو چھا ہی گئیں وہ۔ اس ڈرامے میں بشری انصاری اور سرمد کھوسٹ بھی تھے۔ سرمد نے درکی فشن کے متعلق کہا کہ بہت جلد یہ لڑکی ہماری ڈرامہ انڈسٹری کی ٹاپ ایکٹریسز میں سے ایک ہوگی، اور ان کی یہ بات بالکل درست ثابت ہو گئی، اور وہ بھی صرف 1 برس بعد۔ پردیسہ اور جدا ہوئے کچھ اس طرح کے بعد 2022 میں درکی فشن سلیم کا ڈرامہ ٹیلی کاسٹ ہوا، کیسی تیری خود غرضی۔ اس ڈرامے نے تو انہیں شہرت کے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ نہ صرف دیکھنے والے بلکہ تمام ڈرامہ انڈسٹری بھی ڈائریکشن کے سحر میں مبتلا ہو گئی۔ سپر ڈپر ہٹ ثابت ہوا یہ ڈرامہ۔ یہ پاکستان کا پہلا ڈرامہ بنا کہ جس نے یوٹیوب پر 1 ارب سے زائد ویوز لیے۔ یعنی کمال ہی ہو گیا کہ ایک لڑکی صرف 2 برس میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی جان بن گئی۔ حالانکہ ٹیلنٹ اور شکل دونوں ہی لاجواب ہونے کے باوجود بڑے بڑے فنکاروں کو ایک عرصہ لگ جاتا ہے ہٹ ہونے میں، لیکن قسمت ایک طرف، اس کامیابی میں درکی فشن کی محنت کا بھی بہت کردار ہے۔ کیسی تیری خود غرضی کی شوٹنگ سے 1 رات پہلے وہ سیڑھیوں سے گر گئیں۔ ان کی ناک پہ چوٹ آئی، اس کی وجہ سے ان کی ناک اور چہرہ سج گیا، مگر انہوں نے اسی حال میں شوٹ کروایا۔ اس ڈرامے کی پہلی 2 قسطوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ درکی فشن کی ناک اور چہرے پر سوجن ہے، اور پھر کیسی تیری خود غرضی کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بہت جلد پاکستانی ڈرامہ